یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اور ان کے خلاف جاری مقدمات نے نہ صرف پاکستان کی سیاست بلکہ معاشرتی اور عوامی سوچ پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ ایک طرف ان کے حامی یہ موقف رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف بنائے گئے کیسز سیاسی دباؤ اور انتقامی کارروائیوں کا نتیجہ ہے، جبکہ دوسری جانب مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور احتساب کا عمل ہر صورت جاری رہے۔ اس لیے ایک مضبوط تجربہ کار اور ذہین وکلا کی ٹیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے جو ہر الزام کا قانونی اور آئینی جواب دے سکے۔ کیس کی تیاری میں باریک بینی شواہد کی درست پیشکش، گواہوں کی ساکھ اور آئین کے آرٹیکلز کا درست استعمال وہ عوامل ہیں جو کیس کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیلوں کا حق بھی ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ قانونی جنگ اکثر لمبی ہوتی ہے، اس لیے صبر، مستقل مزاجی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر ہم عوامی کردار کی بات کریں تو یہ بھی ایک اہم عنصر ہے، لیکن یہاں سب سے اہم چیز پرامن جدوجہد ہے۔ جب عوام قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، جل سے جلوس نکالتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک مثبت دباؤ پیدا کرتا ہے۔ مگر اگر یہ احتجاج پرتشدد ہو جائے تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے اور کیس مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے باشعور عوام ہمیشہ قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ سیاسی سطح پر دیکھیں تو مذاکرات اور مفاہمت بھی ایک بہت بڑا راستہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کئی بڑے سیاسی بحران مذاکرات کے ذریعے حل ہوئے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اہم ادارے ایک میز پر بیٹھ کر ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں تو بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی تناؤ کو کم کرنا، ایک دوسرے کے موقف کو سننا اور درمیانی راستہ نکالنا ایک بالغ جمہوریت کی نشانی ہے۔ میڈیا کا کردار بھی اس سارے عمل میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر میڈیا غیر جانبداری سے رپورٹنگ کرے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کرے اور دونوں طرف کا موقف ایمانداری سے دکھائے تو عوام کو صحیح معلومات ملتی ہے۔ ایک باشعور معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں میڈیا سچ بولے اور عوام تحقیق کے بعد رائے قائم کرے۔ سوشل میڈیا بھی آج کل ایک طاقتور ہتھیار بن چکا ہے، لیکن اس کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جھوٹی خبریں، نفرت انگیز مواد اور اشتعال انگیزی نہ صرف معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ کسی بھی قانونی جدوجہد کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اگر ہم ان کے خلاف مقدمات کی نوعیت پر روشنی ڈالیں تو مختلف کیسز میں مالیاتی معاملات، اختیارات کے استعمال اور دیگر قانونی نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام الزامات کا فیصلہ عدالتوں میں شواہد اور قانون کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ جذباتی بیانات سے گریز کیا جائے اور مکمل توجہ قانونی دفاع پر دی جائے۔ ایک مضبوط کیس، واضح موقف اور آئینی حدود میں رہ کر جدوجہد وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی رہنما کو انصاف دلانے میں مدد دیتی ہے۔ نوجوانوں کا کردار بھی یہاں بہت اہم ہے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر نوجوان مثبت انداز میں، تحقیق کے ساتھ اور مہذب زبان میں اپنی بات کریں تو وہ ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی طاقت غلط استعمال ہو تو اس کے نتائج بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ مزید گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اگر سیاسی کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر معیشت، امن و امان اور عالمی سطح پر ملک کی ساکھ پر پڑتا ہے۔ اس لیے تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ ملک کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں۔ ایک مضبوط جمہوری نظام وہی ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور مسائل کا حل آئین کے اندر رہ کر نکالا جائے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ یہ قانون، انصاف اور جمہوریت کی مضبوطی کا امتحان بھی ہے۔ اگر یہ تمام مراحل شفاف طریقے سے مکمل ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف ایک شخص بلکہ پورے نظام پر عوام کا اعتماد بڑھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جذبات کی بجائے عقل، برداشت اور قانون کی پاسداری کو ترجیح دیں۔ اور آخر میں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، واٹس ایپ پر بھی کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔